رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہماری سیریز دل کا سفر نفس سے رب تک کا ڈے 3 ہے۔ الحمدللہ۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن کا آنسر ڈھونڈا تھا کہ اپنے خواب کو حقیقت کیسے بنایا جائے۔ تو ہم نے جانا کہ ہماری انٹینشنز پیور ہونی چاہیے، ہماری اسٹرگلز، دعا اور صبر، پھر ہمارے جو خواب ہیں ان کی تعبیر ممکن ہوتی ہے۔ لیکن اس سفر میں ایک ایسا دشمن سامنے آتا ہے جو ہماری تھاٹس کو ایک زنجیر پہنا دیتا ہے، جو ہمارے قدم آگے نہیں بڑھنے دیتا، جو ہمیں ہر سٹیپ پہ روکتا ہے، اور وہ ہے ہمارا ڈر۔ یاد رکھیں، فیئر از دی بگیسٹ بیریئر بٹوین یو اینڈ یور ڈریمز۔ ہماری زندگی میں بعض اوقات ایسی سچویشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہمارا دل خوف سے بھر جاتا ہے۔ وہ خوف ہمیں اپنی فیلئر کا ہوتا ہے یا بعض اوقات اپنے لوگوں کے اوپینینز کا ہوتا ہے۔ تو اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اس خوف کو اپنی رکاوٹ بنائیں یا پھر اسے ایک قدم آگے بڑھنے کا ذریعہ بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ عمران آیت نمبر 175 میں فرماتے ہیں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یعنی یہ تو شیطان جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خوف ہمیشہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اسی خوف کے بارے میں بات کریں گے کہ اپنے خوف کا مقابلہ کیسے کریں، ہاؤ ٹو فیس آور فیئر، کہ ڈر کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، انبیاء نے اس کا مقابلہ کیسے کیا، اور ہم اپنی لائف میں اس ڈر کو شکست دے کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر اس ڈر کی ریالٹی کی بات کی جائے تو ڈر بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک فطری کیفیت ہے جو ہمیں خطرے سے خبردار کرتی ہے، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ ڈر حد سے بڑھنے لگ جاتا ہے اور ہر کام میں رکاوٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں خواب دیکھنے سے روکتا ہے، ہمیں نیکسٹ سٹیپ نہیں لینے دیتا، بجائے اس کے کہ ہمارا توکل جو ہے وہ اللہ پہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے، ہمارا ایمان بہت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 268 میں فرماتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی پر اکساتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ یعنی شیطان ڈر کو ہتھیار بنا کے ہمارے قدم روک لیتا ہے۔ اس کی مثال ہم انبیاء کی زندگی سے لے لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈر پہ کیسے قابو پایا، کیسے انہوں نے ڈر کو شکست دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں وہ گئے ہیں تو وہ بالکل اکیلے تھے، سامنے دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، لیکن اللہ نے ان کے دل کو یہ کہہ کر مضبوط کیا، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 46۔ یعنی ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ یہ کیا لیسن دیتا ہے ہمیں کہ خوف کو شکست دینے کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے۔
یعنی انسان کو ڈر لگ سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ انسان نہیں ڈر سکتا، انسان کو ڈر لگ سکتا ہے، لیکن اللہ کا سہارا لے کر ڈر پر قابو پایا جاتا ہے۔ اللہ کا سہارا لینا بہت ضروری ہے۔ مجھے ایک اسکالر ہیں، ان کی بات یہ بہت اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں بیٹے زندگی میں جب ڈر لگے اللہ کو یاد کریے، جب ڈر لگے ڈر کو ڈرا دی، ڈر کو ایک ڈر بخش جا، خوف کو ایک خوف بخش جا، زندگی کو ایک فلسفہ بخش جا۔ وہ کہتے ہیں کہ کنارے پہ بیٹھ کے اگر مگر یا کاش کی زندگی سے بہتر ہے کہ کام مندے اور سامنے آ، ڈوب گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا، گزر گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا۔ تو فیصلہ ہم پہ ہے کہ کیا ہم اس خوف کو اپنے اوپر حاوی کر کے اپنے قدم جو ہے وہ وہیں پہ روک لیتے ہیں، یا پھر اللہ کا سہارا لے کے اس پر قابو پا کر یعنی اس کو شکست دے کے خود آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنائے گئے، قید خانے میں ڈالے گئے، کیا ہوا؟ لیکن وہ ڈر کے آگے جھکے نہیں، ان کا ایمان اور صبر ڈر سے بڑا تھا، اسی لیے خواب حقیقت بنا اور وہ مصر کے حکمران بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ ہمیں تسلیاں دی ہیں۔ ہم اگر اپنی فیلئر سے ڈرے ہیں، ہم اس خوف میں ہیں کہ ہم امتحان میں کہیں فیل نہ ہو جائیں، یا کوئی بزنس شروع کیا ہے تو اس میں ہم ناکام نہ ہو جائیں، یا زندگی کا کوئی اور ڈیسیژن خود لے لیا ہے تو اس میں ڈر رہے ہیں کہ ہم اس میں ناکام نہ ہو جائیں۔ کیا قرآن میں ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 216 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ کیسے تسلیاں دی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ جب ہمارے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہنسیں گے، کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں؟ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہم پہ ٹونٹ کریں گے، ہمیں کریٹیسائز کریں گے، ہم کیسے فیس کریں گے اس کو، یا پھر اس کی اگزامپل لے لیتے ہیں، یا کوئی ایک عورت کہ کوئی وومن ہے وہ پردہ کرنا چاہ رہی ہے، سب سے پہلا اس کے دل میں خوف یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا کوئی مرد ہے تو وہ داڑھی رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے دل میں بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھ پہ ہنسیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں یعنی اصل عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے نہیں، اور ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے قدم آگے بڑھنے سے روک لیتے ہیں، یا ہمارے دل میں ایک ہوتا ہے اپنے فیوچر کو لے کے کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرے وہی اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ پر توکل بہت ضروری ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ پر توکل جو ہے وہ ایک کی آف سکسیس ہے۔ تو ہم نے اس ڈر کو شکست کیسے دینی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ہمیں تسلیاں دی ہیں۔ تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہمیں یہ لینا ہے کہ ہمیں اپنا پرسپیکٹیو چینج کرنا ہے، رائٹ؟ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، یعنی خوف زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ بس ایک وہم ہے تو آدھا خوف بلیو میں ختم ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو اسٹیج فیئر ہوتا ہے، یعنی اسٹیج پر بولنے سے بہت ڈر لگتا ہے، تو وہ لوگ سوچیں کہ یہ لوگ میرے خلاف نہیں ہیں بلکہ یہ بھی عام انسان ہیں جیسے میں ہوں، تو اس ایک سوچ سے دل اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور نیکسٹ سٹیپ پھر ہم نے صرف سوچ بدلنے سے بات مکمل نہیں ہوتی، یعنی پہلے ہمارا بیلیف بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، پھر ہم نے جو ہے اپنی پرسپیکٹیو اپنا چینج کرنا ہے، رائٹ؟ اور اس کے بعد ہم نے پھر فار ایگزامپل ہمارا امتحان ہے اور ہمیں خوف یہ ہے کہ ہم کہیں ناکام نہ ہو جائیں، تو اپنی
تیاری کو اس حساب سے زیادہ کر لیں. اور اگر آپ کو ابھی سے اپنے فیوچر کا ڈر ہے تو چھوٹے چھوٹے قدم ابھی سے لینا شروع کریں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں. اب جب ساری کوشش کر لی اور یعنی اپنی ایفرٹ پٹ کر دی تو اگلا کام پھر ہوتا ہے کہ اب اللہ پہ چھوڑ دو. یعنی اب جو ہوگا اس کو اللہ کے حوالے کر دو. جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ کامیابی یا ناکامی اللہ کی حکمت ہے تو خوف دل سے پھر نکل جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو ان کا کلمہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا. کیا رزلٹ ادھر سے نکلتا ہے، کیا لیسن ملتا ہے کہ خوف ہمارے ہمیشہ ساتھ ہوگا، لیکن اصل ہمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. جب سوچ کو بدلیں، عمل کریں، پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں تو کوئی خوف ہماری جو منزل ہے اس کو نہیں روک سکتا. رائٹ؟ تو میرے لوگوں، ڈر ہمیشہ دروازے پہ کھڑا رہے گا، لیکن اگر آپ اس دروازے سے گزر گئے تو کامیابی دوسری طرف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 155 میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یقیناً خوف اور بھوک اور مال و جان کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یعنی جو صبر کرتا ہے وہ پھر ڈر کے آگے جھکتا نہیں ہے. ڈر کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس پہ قابو پانا ضروری ہے. اگر قابو نہیں پائیں گے تو یہ ہم پہ غالب آ جائے گا. رائٹ؟ جس نے ڈر پہ قابو پا لیا پھر وہی اپنی زندگی بدل لیتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کے قصے سے کیا سبق ملا ہمیں کہ اللہ ساتھ ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. حضرت ابراہیم کے قصے سے کیا سبق ملا کہ ایمان جو ہے وہ ڈر کو سلامتی میں بدل دیتا ہے. تو اپنے خواب کے راستے پر بڑھو، ڈرو نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے. یاد رکھیں خوف وقتی ہے مگر حوصلہ ہمیشہ انسان کو امر کر دیتا ہے. لیکن ادھر کوسچن یہ آتا ہے کہ حوصلہ اور ہمت کو لمبے عرصے تک قائم کیسے رکھا جائے. ادھر بات آ جاتی ہے کہ کنسسٹنسی کتنی ضروری ہے. یعنی ہم اپنے دل میں ہم نے کوئی خواب دیکھا ہے، ہم نے اس پہ ہماری نیت جو ہے وہ پیور ہے، ہم نے اس پہ محنت شروع کی ہے، ہم نے دعائیں کی ہیں، ہم نے صبر کیا ہے، آزمائشیں ان کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں. رائٹ؟ اور بعض اوقات ہم تھوڑی سی محنت اور دعا کر کے ہی تھک جاتے ہیں. جب ہمیں اپنا خواب پورا ہوتا نظر نہیں آتا تو ہم بیٹھ جاتے ہیں چھوڑ کے. تو ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ کنسسٹنسی یعنی ایک کام پہ ڈٹے رہنا کتنا ضروری ہے. مجھے اکثر یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگتی کہ انسان کو توفیق مل جانا کافی نہیں ہوتا، استقامت بہت ضروری ہوتی ہے. اور کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی طاقت صرف ایک ہے اور وہ ہے مستقل مزاجی یعنی کنسسٹنسی. اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہی سیکھیں گے مستقل مزاجی کا ہتھیار یعنی دی پاور آف کنسسٹنسی، کہ کیسے چھوٹے چھوٹے مستقل جو قدم ہیں ہمارے وہ بڑے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے اپنے خوف کا مقابلہ کرنا سیکھا کہ ہم اپنے خوف کو کس طرح شکست دیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں. کس طرح یہ ہمارے اوپر حاوی ہو کر ہم اپنے مقاصد بھول جاتے ہیں جب ہمارے اوپر خوف حاوی ہو جاتا ہے. کیونکہ بہت سے خوف ہوتے ہیں انسان کے زندگی میں، تو جب تک وہ ان کا مقابلہ نہیں کرتا، جب تک وہ ان کو شکست نہیں دیتا، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم نے
کنسسٹنسی سے کیسے چلتے رہنا ہے اور وہ کتنی ضروری ہے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے، رائٹ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر ڈر سے محفوظ رکھے اور خوابوں کو حقیقت بنانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی